نزول ہے. یہ مدنی صورت ہے, 120 اس کی آیات ہے اور 16 اس کے رکوع ہے. اس کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ پر نازل ہوئی ہے. حدیبیہ مکہ المکرمہ سے میں گیا ہوں, وہ کنواں اب بھی موجود ہے, میں وہ دیکھ کر آیا ہوں. وہ حدیبیہ گاؤں ہے, شہر ہے. اب تو یہ مکہ کے اندر ہی داخل ہو گیا نا, پہلے ایک منزل کا فاصلہ تھا اس کا, تو اب یہ مکہ میں داخل ہے. وہاں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کے لیے آئے, تو یہاں مشرکین نے روک دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. عجیب بات تو یہ ہے جناب کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے, عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اور ایک معاہدہ طے پایا. اور اس معاہدے کی جو بظاہر شرطیں تھیں وہ یوں لگ رہا تھا جیسے دب کے ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں, یہ پہلی شرط تھی. اگلے سال آئیں تو کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے, کوئی ہتھیار ہے, صرف تلواریں آپ کے پاس ہوں گی, وہ بھی نیام میں, اور وہ نیام بھی تھیلے میں ہوگی, تھیلے سے باہر نہیں ہوگی. اچھا, اس دوران اگر کوئی مسلمان مکہ سے جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت ہے, پر اگر مدینہ سے کوئی یہاں آگے رہنا چاہے تو اجازت ہے. ایک اور شک بڑی عجیب تھی کہ اگر کوئی مسلمان بھی مکہ سے مدینے آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور آپ کا کوئی ہمارے ہتھے چڑھ گیا, ہماری مرضی ہم واپس کریں یا نہ کریں. اس طرح کی شکیں تھی. حضرت عمر پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ, ہوئے 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 ہوئے, سیدنا عمر پاک علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ حضور سے جا کے پوچھتے ہیں ہم حق پر نہیں, فرمایا حق پر ہے. کہا جی اللہ ہمارے ساتھ نہیں, فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم لڑنے مرنے کو تیار نہیں, بہادر نہیں, بہادر ہیں, پھر اتنی دب کر صلح کیوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عمر, اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسے ہی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات ہے. اچھا, یہ پھر حضور سے اٹھے سیدھا صدیق اکبر کے پاس گئے. آپ کے اور میرے ایمان تازہ کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں. انہوں نے یہی باتیں حضرت عمر نے سیدنا مولا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں عرض کی, تو جو خلیفہ بلا فصل امام اول سیدنا صدیق اکبر نے بھی حضرت عمر کو وہی جواب دیا جو پیارے مصطفیٰ نے دیا تھا. اب بعض لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں, کبھی کبھی فون شون آ جاتے ہیں, وہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک کی سیرت میں فرق کیا ہے؟ میں کہا جی حضرت عمر فنا فی اللہ کے مقام پر تھے, وہ بولنے سے پہلے سوچتے تھے اللہ اس بارے میں کیا بولے گا, اور حضرت ابو بکر صدیق یہ فنا فی الرسول کے مقام پر تھے. تو صلح حدیبیہ سے جناب جب واپس آ رہے تھے نا, راستے میں آیتیں نازل ہوئی سورہ فتح کی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اللہ نے سرکار دو جہان حضرت عمر کو بلایا, فرمایا عمر یہ جو ہم صلح کر کے آئے نا اس کو اللہ نے فتح مبین فرمایا ہے. آپ سوچے اس وقت حضرت عمر کی کیفیت کیا ہوئی. تو حضرت عمر کہنے لگے انسان کا علم بھی کتنا ناقل ہے, جس کو ہم دب کر صلح کہہ رہے ہیں اللہ اس کو فتح مبین قرار دے رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ فتح مبین کیسے ہے. 13 سال مکہ کے, 6 سال ہجرت کے, 13 اور 6 کتنے ہوئے؟ 19. بولیے 19 سال میں صرف 3000 مسلمان ہوئے. کتنے مسلمان ہیں؟ اور یہ جو 2 سال صلح رہی ہے اس میں 10,000 مسلمان ہوئے ہیں. اگلے سال عمرۃ القضاء بھی کیا اور اس سے اگلے سال مکہ فتح بھی کر لیا. تو اس کو اللہ نے فتح بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین نے ہم مسلمانوں کو روکا یا نہیں روکا؟ بولو اللہ کے گھر سے اب مسلمانوں کو پاس مکہ آ گیا ہے, تو کیا مسلمان بھی روکیں؟ تو سورہ مائدہ کا پہلی 6 آیتیں اسی بارے میں آ رہی ہیں کہ تمہیں روکنے کی ضرورت ہے, سجن ہو یا دشمن ہو وعدے پورے کرو. یہ سورہ مائدہ کا پہلا مضمون ہے. دوسرا مضمون آگے جناب آ رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار ہے. اب عرب کا سارا کھانا پینا ہی شکار پر تھا نا, تو آقا بھائی احرام کی حالت میں شکار ہے. ہاں سمندری شکار کر سکتے ہو پر خشکی والا شکار. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر حالت احرام میں میرے باپ خطاب کا قاتل بھی حرم میں آ جائے تو میں اس کو ادھر حرم میں قتل نہیں کروں گا, باہر نکلے گا تو پھر قتل کروں گا.